بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وقال عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ انتہائی بابرکت اور مقدس مجلس ہے، تذکیر کی مجلس ہے. اس طرح کی مجالس اہل علم کے لیے بڑی غنیمت ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی حج کے اوپر کوئی بیان ہوتے سنا ہو. اتنے اجلاس اور اجتماعات اور اتنے سے روزہ اور 40 دن تمام طرح کے بیانات آپ نے سنے ہیں، حج کی ترغیب پر کوئی بیان نہیں سنا ہوگا. تو اس معنی کر اس طرح کی مجالس جب کوئی جا رہا ہو حج پر تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی. یہ بات میں نے اس لیے بھی کہہ دی کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کا سوال کیوں نہیں جاتا علماء کی خدمت میں، حج پر بات کی جائے. کیا اس لیے بات نہیں کی جاتی کہ اہل ثروت کو برا لگ جائے گا؟ بہرحال میں اس سے بری ہوں. میں جب سیزن ہوتا ہے تو اس کے اوپر بات چیت ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس وقت بھی آپ کی خدمت میں موجود ہیں. یہ ایسا رکن ہے جس میں اس امت کی غفلت سب سے زیادہ ہے، اور فروخ آباد تو میرا خیال یہ ہے کہ غفلت کرنے والے چند سر فہرست ضلعوں میں سے ایک ضلع ہوگا. وجہ بالکل صاف ہے کہ آج تک اس کا کوٹا پورا نہیں ہوا. آج تک تاریخ میں آپ اندازہ لگائیے کتنے لوگ ہیں اس سال؟ 38 لوگ ہیں. کوٹا ہے 210 کا، یعنی ہمارا جو نمبر ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے، پچھمی اتر پردیش وغیرہ، جہاں سے 10 گنا، کوٹے سے 10 گنا زیادہ درخواستیں آتی ہیں. تو یہ غفلت کو بتلانے کے لیے ایک کرائٹیریا ہے، ایک ماپدنڈ ہے، ایک پیرامیٹر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں حج جن لوگوں پر فرض ہے ان کی تعداد بہت کم ہو. مجھے بتلائیے آپ 4 لاکھ روپے جس شخص کے پاس موجود ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. 25% خواتین اس طرح کی ہیں جن کے پاس اس اماؤنٹ میں زیور موجود ہے، لیکن کبھی تذکرہ تک نہیں آتا. اور اس سے بڑھ کر کے، یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، میں تفصیلات بھی ذکر کر لیتا ہوں جب موقع ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ دقت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ بات کریں ایسے لوگوں سے جن کے اوپر حج فرض ہے، یہ اتنا اماؤنٹ ہے ان کے پاس، تو وہ جو عذر بیان کریں گے وہ عذر بہت محل نظر. بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، بیٹے کی ملازمت کے لیے پیسہ رکھا ہے، ابھی مکان نہیں بنا ہے. ابھی مکان نہیں بنا کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ محل نہیں بنا ہے، اور ابھی زمین خریدنا باقی ہے. بھائی اسلام کا سب سے زیادہ چہرہ مسخ کیا ہے ہماری شادیوں نے.
جن شادیوں نے کمر توڑی ہے اس امت کی، جن شادیوں نے اس امت کے مالی تمام فرائض کو خاک میں ملایا، ان شادیوں کو آپ بہانہ بنا رہے ہیں ایک اور فرض کے لیے؟ یہ عقل مندی ہے یا فریب ہے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بات کہاں کہاں چل رہی ہے، اور سوچتے یہ ہیں کہ جب کوئی کام نہیں بچے گا، پیسہ کسی استعمال کا نہیں رہے گا، تب حج کرنے جائیں گے۔ یہ بر صغیر کے لوگوں کا اس طرح کا خیال ہے، ہندوستان میں تو یہ پایا ہی جاتا ہے۔ بہرحال یہ کہیں نہ کہیں مجرمانہ عمل ہے، لیکن تذکرہ اس وقت اس کا کریں گے تلخی بڑھے گی۔ یہ ایک ہمارے بھائی کوالیفائی کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے۔ یہ جملہ بھی نوٹ کر لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کسی آدمی کو اپنے گھر کے اندر، آپ کا گھر آپ کا حرم کہلاتا ہے، آپ کی بیوی آپ کی حریم کہلاتی ہے، یعنی جس حصے میں بلا اجازت آنا ممنوع ہو وہ حرم کہلاتا ہے۔ آپ کا گھر آپ کا حرم ہے۔ آپ کس شخص کو اپنے گھر میں جانے دیتے ہیں؟ جس سے دسیوں سال سے آپ کے ٹرم ہوں، اس کی آنکھوں پر، اس کے چال و چلن پر، اس کے کیریکٹر اور کردار پر، اس کی نیت پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو، ایسے ہی شخص کو تو آپ گھر میں داخل ہونے دیں گے، اپنے حرم میں داخل ہونے دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم تو پھر حرم ہے، تو وہاں وہ جس کو داخل ہونے دیں گے اس کی محبتوں پر اعتماد ہو، جو کوالیفائی کر گیا ہو محبت میں وہی وہاں بلایا جائے گا۔ اگر سرسری طور پر اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم تھوڑا سا سینسیبلی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے جو متفق علیہ ہے، شیخ ستہ نے نقل کیا ہے، جسے آپ بار بار سنتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 پلرز کے اوپر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، پہلا رکن۔ دوسرا وإقام الصلاۃ، تیسرا وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان والحج، 5۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں اسلام 3 ارکان پر قائم ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، حضور کی رسالت کا اقرار کرنا ہر شخص کی ذمہ داری، پیسہ ہو یا نہ ہو، کپڑے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، یعنی اتنا غریب ہو، نماز ہر شخص پر ہر حال میں، کوئی آپشن نہیں، ایک صرف اکلوتا آپشن ہے کہ آپ دیوانے ہو جائیں، سینس لیس ہوں، صرف وہ اکلوتا ایسا آپشن ہے جب آپ کے اوپر نماز ضروری نہیں ہوتی، ورنہ نماز سنشودھت ہوتی رہے گی، ترمیم ہوتی رہے گی، تخفیف ہوتی رہے گی، نماز فرض رہے گی۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے پہ آ جائیے، وضو نہیں کر سکتے تیمم پہ آ جائیے، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے ہیں قبلہ رو لیٹ جائیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بھی حالات ہوں، نماز کی روپ ریکھا بدلتی رہے گی، ترمیم ہوتی رہے گی، رعایت ہوتی رہے گی، رخصت ملتی رہے گی، مگر وہ فرض ایوائڈ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے روزہ ہر شخص پر ہے، مسافر ہو، کوئی فیڈنگ کرانے والی عورت ہو یا پریگننٹ عورت ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اکثر لوگوں پر تو جو فرائض سب پر عائد ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ اصل اس لیے کہ زکوٰۃ 1,60,70,000 روپے پہ ہو رہی ہے، تو ایک بڑی تعداد ہے جو اس دائرے سے باہر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حج 50% لوگوں پر زیادہ سے زیادہ، بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے 3 پر، اور ہم اس کو ایک اور طریقے سے سمجھانا اگر چاہیں تو ہم یہ کہہ دیں کہ اصل میں اسلام ایک چیز کا نام ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، یا اور اس کو تھوڑا سا واضح کریں تو یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، یہ ہے اصل مفہوم اس کا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اسی مفہوم میں یہ داخل ہے کہ رزق دینے والا ان کے سوا کوئی نہیں، اولاد دینے والا ان کے سوا کوئی نہیں، سورج کو اگانے والا ان کے سوا کوئی نہیں، ہماری صحت و عافیت کا اور ہمارے
ان سانسوں کا مالک کوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں لا نفی کمال کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے اریز کر دی. پھر اس کے بعد کہا الا اللہ، اللہ کے سوا. یہ آپ کا کلیم ہے، بڑی بات ہے یہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کلیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ دعویٰ ہے آپ کا. باقی اس کے بعد جو 3 چیزیں ہیں یہ اس کلیم کا فیکٹ اور ایویڈنس ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ کے سوا کوئی دل لگانے کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی رابطہ کیے جانے کے قابل نہیں. آدمی کو سب سے، اب اس کے بعد اگلی بات یہ بتلائیے، سب سے زیادہ آدمی کو کیا چیز پیاری ہے؟ کیا چیز پیاری ہے؟ عزت نفس، ہندی میں کہتے ہیں آتم سمان. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اولاد مال کوئی چیز نہیں. آپ بتائیے، آپ کا بیٹا بھری مجلس میں آپ سے بدتمیزی کر دے، پھر برا لگے گا نا آپ کو، بے پناہ برا لگے گا. ہو سکتا آگ کر دیں آپ اسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت نفس آپ کی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ کہتے ہیں جھکوں گا نہیں کسی کے سامنے، گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، ذلت پسند نہیں ہے مجھے. یہ جملے ہر آدمی کے رہتے ہیں، جو بولے نا تب بھی اس کے اندر موجود رہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیے، آپ نے نماز میں آ کر کے پہلے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. یہ کسی کے سامنے ادب اور سمان کا پرتیک ہے. کسی کا اکرام کیا آپ نے. اب وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد آپ جھک گئے، جو آپ کہا کرتے تھے کہ ہم جھکیں گے نہیں. آپ کہتے تھے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، آپ گھٹنوں کے بل آ گئے. آپ کہیں گے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتا کوئی، ناک رگڑوا دیں گے. یہ جملہ سب سے بدترین ہے نا ہماری تہذیب کا. آپ نے ناک بھی رکھ کر کے اور رگڑ دی. پیشانی کے برابر ناک کو کرنے کے لیے آپ کو ناک کو دبانا پڑے گا، جس کو ناک رگڑنا کہتے ہیں. یعنی ذلت کے جتنے مفہوم ہو سکتے ہیں، عبدیت کے جتنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، ہیوملٹی کے جتنے بھی کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں، معیار ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے نماز میں دکھا دیے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت کر دیا کہ مولا مجھے عزت نفس بہت پیاری ہے، لیکن تیرے حکم کے سامنے اور تیری ذات کے سامنے نہیں، تو مستثنا ہے اس سے. یہ ہے الا اللہ کا استثناء. بات سمجھیں؟ اس کے بعد آدمی کو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ دولت پیاری. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. دولت بہت پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ اولاد سے بھی چھپا کے رکھ لی جاتی ہے، بیوی سے بھی چھپا کے رکھ لی جاتی ہے، ہر ایک سے چھپا کے رکھ لی جاتی ہے. اور اس وقت سب سے مشکل کام یہی ہے. اراکین اسلام میں سے جن میں غفلت ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ اور حج ہی ہیں. آپ بتائیے، گڈیاں تہ کر کر کے الماری میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ارجا بڑھانے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً گن کے پھر رکھ لیتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے ہیں، پھر بھی دوبارہ سے گنے پھر رکھے، تھوڑی سی ارجا بڑھ جائے گی. تو یہ حال ہے. اب حکم آ گیا، سال پورا ہو گیا کہ انہی 50,000 کی گڈی میں سے 50,000 کی گڈی میں سے آپ کو 25 نوٹ نکال کر کے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دینا ہے. یہ شاکنگ ہے. آپ بتائیے، یہ انسان کو ہلا دینے والا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے، میرے پالنہار کا حکم ہے، گنے اور اس کے بعد تقسیم کر دیا کہ اللہ بڑی مشکل سے پیسہ کمایا، دل لگا رہتا ہے اس پیسے اور دولت میں، اس بیلنس کو بڑھانے کے لیے میں صبح سے شام کر دیتا ہوں، لیکن تیرے حکم کے آگے نہیں، تیری ذات کے آگے نہیں. یہ کتنے ہی قیمتی ہو لیکن تجھ سے زیادہ قیمتی نہیں. یہ الا اللہ کا استثناء ہے جو آپ نے ثابت کر دیا. اس کے بعد آدمی کو اپنا باڈی مینٹیننس، اپنی صحت، اپنی توانائی، اپنی ارجا، اپنی طاقت سب سے زیادہ پیاری. آپ بتائیے، گھر میں کھانا پکا سب کے لیے، کھا لیا، اس کے بعد گیا دھیرے سے جا کر کے لسی پیا ہے، 2 رس ملائی کھا لی، جوس پی لیا، صحت کی خاطر. سب لوگ شریک نہ ہو پائے تب بھی اتنا کر لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنی صحت کے لیے آدمی بڑا فکر مند رہتا ہے. وہ ڈاکٹروں کے ہاں لائن لگا لیتا ہے، وہ سارے کام کر لیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آدمی کو اپنی صحت بہت پیاری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت کھانے اور پینے سے متوازن رہتی ہے. متوازن غذا لینے سے آدمی کی طاقت اور توانائی بڑھتی ہے. لیکن ادھر حکم آ گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم واتموا الصیام الی اللیل، کہ تم صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاؤ گے، نہ پیو گے.
بند کر دیا سب کچھ آپ کا، اس کے بغیر کام چل جاتا ہے۔ آپ بتلائیے کہ صحت اور توانائی پر بڑا دھیان تھا ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا چھوڑ دیا، مولا کریم کچھ نہیں۔ حالات یہ ہیں کہ اپنی حلال گاڑھی کمائی کا کھانا اور خوشبو دیتے ہوئے پکوان سامنے رکھیں، اس کے علاوہ مئی جون کے روزوں میں 15.5 پونے 16 گھنٹے کا پیاسا شخص اور تیرتا ہوا برف شکنجی میں، لیکن مجال ہے جو ہاتھ لگا دے۔ جب تک ہماری اپنی مسجد کی اذان سنائی نہیں دے گی اس وقت تک چھوؤں گا نہیں۔ ادھر دھیان دینے کے بجائے دھیان کہاں، یا واسع الفضل اغفر لی، مولا کریم مجھے بخش دے، میں نے روزہ رکھا تیرے لیے، اگر تو بخشے گا نہیں تو روزے کا فائدہ کیا ہے میرے مولا؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس صحت اور توانائی کے لیے آدمی مارا مارا پھرتا ہے، یہاں سے کانپور تک دوڑ لگاتا ہے گولیاں خریدنے کے لیے، دوائیں خریدنے کے لیے، لیکن ایک حکم پر وہ سارا کھانا پینا تیاگ دیتا ہے۔ کاہے کے لیے کہ مولا مجھے اپنا جسم اور توانائی بہت پیاری مگر تیرے حکم سے زیادہ نہیں۔ یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارا دل لگا رہتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، اس حکم کے سامنے ہم نے سپر ڈال دی ہے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا جو آپ نے دعویٰ کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 استشہادات مانگے تھے، وہ آپ نے پیش کر دی۔ اب یہ طے ہو گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے، میں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا نا کہ محبت میں کوالیفائی کر گئے، تو چونکہ نوجوان نسل اس طرح کی بھاشا کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے اس لیے میں بولتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مولویوں والی بھاشا نہیں ہے، تو اب اس شخص نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس پر زیادہ سے زیادہ 3 استشہاد ضروری ہوتے ہیں، 3 دلائل پیش کر دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو آدمی آپ کو اپنے تعلقات میں قابل بھروسہ لگے گا، اسے تو آپ اپنے حرم کے اندر داخل ہونے دیں گے، بھائی اسے تو آپ اپنے گھر کے اندر بٹھا لیں گے، ورنہ تو نہیں آ جانے دیں گے۔ وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں پر بھروسہ کر لیا جن کو بلایا، اور بلایا ہے، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، بلایا ہے۔ اس کی دلیل اس سے پہلے کہیں سن لی ہوگا مجھ سے، اگر آپ بتائیے کہ جب اسکول میں حاضری ہوتی ہے، کالجز میں حاضری ہوتی ہے، تو وہاں کیا بولا جاتا ہے؟ یس سر، یس سر، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک تو حاضر جناب جو پہلے بولا جاتا تھا، اب نہیں بولا جاتا ہے، دوسرا کیا بولا جاتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے جو پڑھتے ہیں، لبیک بولا جاتا ہے نا۔ یہ پکار کا جواب ہوتا ہے نا، کسی نے پکارا ہے تب آپ کہتے ہیں لبیک، تو وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ پکار، یہ جواب آپ کے لیے لازم ہے کہ نہیں؟ آپ کو بتائے گئے ہوں گے کہ اراکین حج کیا ہیں، پہلا رکن حج کا کیا ہے، پہلا فرض حج کا ہے تلبیہ، احرام، نیت، یہ ان کے کمبینیشن کا نام، ان میں سے کوئی ایک مس ہوگی دقت ہو جائے گی۔ ان تینوں کے کمبینیشن سے ایک فرض کھڑا ہوتا ہے، ایسا شخص محرم کہلاتا ہے۔ اور تلبیہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، ما من ملب یلبی الا لبا، یعنی جب کوئی شخص تلبیہ کہتا ہے تو تلبیہ کہنے میں وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کی دائیں جانب جتنے کنکر پتھر ہیں، حتی تنقطع الارض من ها هنا، یعنی اس طرف جہاں تک زمین ہے، زمین کے آخری سرے تک جتنے کنکر پتھر ہیں وہ اس کے ساتھ میں تلبیہ پڑھتے ہیں، مشکات کی روایت۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف جہاں تک حتی تنقطع الارض من ها هنا، اخیر زمین کے حصے تک جتنے بھی کنکر پتھر اور سنگریزے ہیں وہ سارے کے سارے ساتھ میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں، چھوٹا موٹا ذکر نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا دستور ہے کہ جب آؤ گے تو نیاز مندی کے ساتھ۔ بھائی کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے باہر حرم مسجد ہے، مسجد الحرام، وہ ایک کیمپس ہے، اس کے بعد کا ایک کیمپس ہے وہ حل کہلاتا ہے، اس کے بعد کا ایک سرکل ہے جو میقات کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 8 مشہور راستوں کو بتلا دیا تھا کہ اس راستے سے آنے والے کی میقات وہ ہے، اس راستے سے آنے والے کی، مثلا مدینے سے جانے والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے،
جو آج کل ابیار علی کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے یمن کی طرف سے جانے والوں کی میقات کیا ہے؟ یلملم، جو آپ کی بھی میقات ہے۔ عراق سے آنے والوں کی میقات ذات عرق ہے۔ اسی طرح سے شام کی طرف سے آنے والوں کی میقات جحفہ ہے۔ تو حضور نے وہ 12 ایریا چنہت کر دیے تھے کہ یہاں سے وہ لوگ، اسی لیے آپ جب جہاز سے جدہ سے پہلے ہوتے ہیں تو وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ لملم گزرنے والا ہے، آپ لوگ احرام، تلبیہ، نیت ان کا کمبینیشن تیار کر لیں تاکہ آپ جب اس میقات کے اوپر سے گزرے۔ یہ پروٹوکول ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اس کیمپس میں داخل ہونے کا سرکاری پروٹوکول ہے۔ اگر آپ اس پروٹوکول کے بغیر، ان الفاظ اور کلمات کے بغیر اندر داخل ہوں گے تو جب تک آپ واپس آ کر کے دوبارہ سے یہ تینوں کام کر کے انٹری نہیں کرتے، اس وقت تک آپ حلال نہیں ہو سکتے ہیں، احرام نہیں کھول سکتے۔ اگر کوئی ایسا کر بیٹھے، خدا نخواستہ ایسے چلا گیا اندر، تو اس کو کسی بھی جانب اس سرکل سے باہر جانا پڑے گا، چاہے وہ طائف جائے اور چاہے وہ ذوالحلیفہ جائے اور چاہے پھر اپنی واپس یلملم میقات پر آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے تلبیہ اور نیت کے ساتھ دوبارہ انٹری کرنا پڑے گی۔ یہ کبھی یاد آ سکتا ہے، کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ ابھی بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا، کوئی قائم گنج سے کوئی صاحب عمرہ کرنے گئے تھے، طائف گئے اور وہاں سے واپس آ گئے اور پھر اس کے بعد مدینہ بھی پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر دم ڈیو ہے۔ اگر وہ اس دم کی موجودگی میں اس طرح کے اعمال کرتے ہیں تو اور خطرناک ہو جائے گا معاملہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہنے والے نے یہ سب کچھ ثابت کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مان لیتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب بتائیے، گھر ان کا ہے، در ان کا ہے، دربار ان کا ہے، فنکشن ان کا ہے، پارٹی ان کی ہے، تقریب ان کی ہے، ایونٹ ان کا ہے، جس کو دعوت دیں گے وہی جائے گا، اور جیسے ٹرمز ہوں گے ویسے ہی۔ اگر آپ سے گھریلو ٹرمز ہیں، یعنی آپ بھی، آپ کی بیوی بچے بھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح نیاز مندانہ رہتے ہیں جس طرح رہنا چاہیے، تو پھر سب کو بلایا جاتا ہے، ورنہ اکیلا بلا لیا جاتا ہے۔ تو آپ ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے اور یہ محبتوں سے جڑا ہوا۔ اب اس کو ہم ذرا سا اور آگے بڑھا دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے اپنی عزت نفس کو کچھ نہیں سمجھا، اپنے مال و اسباب کو کچھ نہیں سمجھا، اس نے اپنے جسم کو کچھ نہیں سمجھا، سب کچھ میرے لیے۔ تو ایسا آدمی کیا کہلاتا ہے؟ دیوانہ کہلاتا ہے۔ تو اب دیوانے کو دیوانہ نظر بھی تو آنا چاہیے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سمجھیے، ڈریس کوڈ بھی وہی طے کر دیا۔ آپ نے کبھی یہاں فرق آباد میں کوئی بہت بڑا دیوانہ پاگل دیکھا ہو، وہ گھومتا رہتا ہو گلیوں میں، اس کی کنڈیشن ذرا سا ایک بار ذہن میں گھمائیے۔ وہ اگر پینٹ بھی پہنے ہو تب بھی اوپر سے کپڑا باندھے ہوگا، وہ شرٹ بھی پہنے ہو تب بھی اوپر سے ایک چادر اوڑھے ہوگا، یعنی یہ ڈریس کوڈ ہے کسی دیوانے کا۔ اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بدبداتا ہی رہتا ہے، یعنی وہ بولتا ہی رہے گا، کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ بولتا رہتا ہے، اپنے آپ میں بولتا رہتا ہے، جیسے حاجی بولتا رہتا ہے جب تک مطاف میں داخل نہیں ہوا حج تمتع کرنے والا، اس وقت تک تلبیہ چلے گا، اور جیسے ہی مطاف میں داخل ہوا تو پھر اس کے بعد اس کا ذکر بدلتا چلا جائے گا، یا تو تیسرا کلمہ ہوگا یا چوتھا کلمہ ہوگا یا پھر ربنا آتنا ہوگا، یعنی وہ دیوانہ ہے، بدبدائے گا۔ اسی طرح آپ اسے دیکھیں گے جھولا ٹانگے، کہیں کچھ اٹھا لیتا ہے، کہیں کچھ اٹھا لیتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چنتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے ہی مزدلفہ میں آپ لاکھوں دیوانوں کو دیکھیں گے جو کنکریاں بین رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دیوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے مکین سے محبت کرتے ہیں، اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ آج کے دیوانوں کا حال بھی یہی ہے، وہ گھروں کے چکر لگاتے ہیں ایک جھلک پانے کے لیے۔ وہ محبت اس محبت کے مقابل مثال دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتلا دوں کہ انسانی فطرت ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ پیرہن، یہ ڈیوٹی، یہ سسٹم تو دے رہے ہیں، کیفیت آپ کو بھرنی ہے۔ دیوانوں والی کیفیت، وہ دیوانوں والا ڈریس کوڈ تو آپ کو دے رہے ہیں، وہ دیوانوں والی حیت اور حرکت اور حرکات و سکنات تو دے رہے ہیں، اس کے پیچھے جو کیفیت بھرنی ہے وہ ہم کو بھرنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتائیے، وہ مشہور زمانہ شعر جو فضائل اعمال میں بھی ہے، دیوانے، سب سے بڑی دیوانگی کی مثال کون ہے؟ کون سا جوڑا ہے؟
لیلا اور مجنو ہے نا، تو مجنو کے اشعار یاد ہیں؟ مجنو کیا کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا، کہ میں جب لیلا کے گلی کوچوں سے گزرتا ہوں، اقبل ذا الجدار و ذا الجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چوم لیتا ہوں، وما حب الدیار شغفنا قلبی، ان در و دیوار سے مجھے محبت تھوڑی ہے، انہوں نے مجھے دیوانہ نہیں کیا ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، ان گلیوں سے گزرنے والا، ان پر نگاہیں ڈالنے والا، اس گلیوں میں رہنے والا مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ تو وہ گھر ہمارے لیے اس گھر کے مالک کا طواف کرنے جاتے ہیں اصل میں، لیکن وہ علامت ہے اس لیے وہاں ہم طواف کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیوانوں کا حال ہے، کبھی حجر اسود کو چومنا نصیب ہو گیا تو اسے چوم لیا، اور کبھی چوکھٹ کو چوم لیا، اور کچھ نہیں ملا تو ہاتھ ایسے کیے اور چوم لیا۔ یہ دیوانوں کی ادائیں ہیں۔ آپ بتائیے دیوانہ کیسا؟ اگر کوئی نہا دھو کر کے اور ٹنچ ہو کر کے اور شیمپو سے اپنے بال اور داڑھی صاف کر کے اور اس کے بعد خوشبو لگا کر کے جاتا ہوا دکھے آپ کو، آپ اسے دیوانہ کہیں گے کیا؟ نہیں کہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے اس اکلوتے حج میں پوچھا تھا کسی نے، مل حاج یا رسول اللہ، سب سے بہترین حاجی کون سا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا تھا معلوم ہے؟ الشعث الطفل، جس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور جس کا پورا جسم دھول اور غبار سے اٹا ہوا ہو۔ صفائی ستھرائی آپ یہیں رکھ کے جائیے اپنی، گھر ان کا، دربار ان کا، جو ڈریس کوڈ طے کر دیں گے، جو ہیئت طے کر دیں گے وہی پسند کرنا۔ پسینہ پوچھنا ممنوع ہے، شیمپو کو ہاتھ لگایا تو دم ہو جائے گا، صابن کو ہاتھ لگایا تو دم ہو جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی مجرمانہ حرکتیں ہیں یہ کہ جنہیں آپ صبح سے شام یہاں کرتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیوانہ نظر آئے، دیوانہ نظر آئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کی بھی، ان کلمات میں بھی جس طرح کا کمٹمنٹ ہے اور جس طرح کا سمرپن ہے، جس طرح کا وقف ہے اپنی ذات کا، وہ جو لوگ ترجمہ سمجھتے ہوں وہی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مرکز توحید ہے، اس لیے وہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی میثاق اور اس طرح کا عہد و پیمان اور ایگریمنٹ چاہتے ہیں۔ لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ساری گندگی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہ سب آپ کا حکم اور آپ کی نعمت اور آپ کی نوازش ہے۔ لک الحمد والحمد، تمام تعریف ہے آپ کی، یہ نعمت ہے آپ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ محبتوں کا سفر ہے، اسے اسی طرح انجام دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری حیاتیں اور وہ سارے حرکات و سکنات ہم کو عنایت کی ہیں جو ایک باقاعدہ دیوانے کی ہوتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے محبت کا جنون اور وفور شوق اور عشق کی دیوانگی ہم کو بھرنی، اسی شوق کے ساتھ جانا ہے۔ اور اگر وہ خالی خول اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے اس میں رنگ نہ بھر سکے تو پھر یہ ناکامی ہے۔ اور اگر رنگ بھرنے میں کامیاب ہو گئے تو اعلان سنیے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اگر کسی شخص نے حج کیا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز رہا، ایسا لوٹ کے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، اس کے نامہ عمل میں صفر ہو، برائی کے نام پر، گناہوں کے نام پر وہ صفر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی جو مستفاض ہے، الحج اشہر معلومات۔ تو یہ تو بات ہو گئی تھوڑی سی ابتدائی۔ اب یہ سمجھیے کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بتائیے، پورے دن کے تھکے ہارے لوگ اپنی اپنی دکانوں سے سیدھے یہاں چلے آئے۔ آج آپ سے زیادہ تھکا میں ہوں، 8 بجے سنبھل گیا تھا، بچے کو چھوڑنے وہاں سے آیا ہوں اور مجھے چوراہے، گھٹیا گھاٹ چوراہے سے اغوا کر لیا گیا، میں گھر نہیں گیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، تو مجھے بھی تھکان ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اس بھائی کے لیے آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اندازہ نہیں شاید آپ کو شاید اندازہ نہیں۔ صرف ایک واقعہ ذرا سا ذکر کروں گا بھی تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہاں پہنچ جانے کے بعد کتنی بڑی ہستی اور یہ کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے اور ان کا مقام کیا ہوگا۔ ذرا سا تصور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہچانتے ہیں؟ یہ وہ نام ہے جو قیصر و کسریٰ کے روم کے کھڑے کر دیتا ہے۔
حالانکہ ان کی اپنی ہستی کیا ہے کہ اونٹ چرانے کا بھی سلیقہ نہیں تھا زمانے جاہلیت میں، روز آ کے باپ کی ڈانٹ کھاتے تھے، جب اونٹوں کے پیٹ خالی ہیں اچھی چراگاہ میں نہیں لے گئے تو ڈانٹ پڑتی تھی روزانہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بڑی عمر حالت کفر میں گزاری ہے، آپ کو ان کا اینڈ تو معلوم ہے نا، آخری عمل تو معلوم ہے کاہے کے لیے نکلے تھے گھر سے، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کرنے کے لیے، امام الانبیاء نبی آخر الزماں کے قتل کے ارادے سے۔ تو آپ عمر کا پورا اتیت اور ماضی اسلام سے پہلے کا ایک جھٹکے میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں اتنا بڑا شخص بنایا کہ فاروق کہلاتے ہیں۔ فاروق مینس حق اور باطل کے بیچ کی ڈیڈ لائن، فاروق اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے بیچ خط فاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام عدل و حریت ہے، انصاف زمین پر اس طرح برپا کیا ہے کہ ایک بار زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، اٹھایا کوڑا اور زمین پر زور سے دے مارا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں نے تیرے سینے کے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ یہ امپاورمنٹ ہے ان کے اعمال کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ تو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ عمرہ کرنے جا رہے تھے، حضور سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، اجازت دے دیجئے، عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عمر ہیں، دوسری طرف امام الانبیاء ہیں، ایک بار عرش کی طرف آنکھ اٹھائیں گے تبھی ایسے کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہستی تو جانتے ہیں نا ان کی۔ لیکن جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لینے آئے ہیں تو حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس کو سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ یہاں کاہے کے لیے آئے ہیں اور اس آنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے اتنے ہی چھوٹے ہیں جتنے دن کے بعد انتقال ہوا، 12 سال کے بعد انتقال ہوا تو حضور سے 12 ہی سال چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ 63 اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں ان ہستیوں کو 63 سال کی عمر عنایت کی۔ تو کہتے ہیں یا اخیہ، آپ جس کام کے لیے حاضر ہوئے ہیں نا اس کام کی حیثیت کیا ہے اسے سمجھ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں یا اخیہ، میرے چھوٹے بھائی، چھوٹے بھائی کے ترجمہ کرنے کی وجہ سے میں نے عمر بتائی، یا اخیہ لا تنسنا فی دعائک، اپنی دعا میں ہمیں بھول نہ جانا۔ الفاظ کو ذرا طول کر کے دیکھیے، امام الانبیاء جس کے اشاروں پر چاند کے کلیجے چاک ہو جاتے ہیں، جس کے ایسے ہاتھ رکھ دینے سے ریگستان میں پانی کے فوارے چھوٹنے لگتے ہیں، جس کے بول کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں وکیلہ یا رب کہہ کر کے، وہ ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتی یا اخیہ لا تنسنا فی دعائک، مشکات کی روایت، یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہم کو دعا میں بھول نہ جانا۔ دوسری روایت کے جملے ہیں یا اخیہ اشرکنا فی دعائک، اے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جانے والا حرم میں کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے کہ آپ اب ان سے 1000 لوگ تو کہہ چکے ہوں گے اب تک دعا کے لیے، کم سے کم آپ لوگ بھی کئی راؤنڈ کہہ چکے ہوں گے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹور فل اپ ہو گیا۔ ان کے پاس ایک طواف میں 35 منٹ ہیں، 35 منٹ میں کتنے لوگوں کو نمٹایا جا سکتا ہے؟ 350 لوگوں کو۔ ایک بار کہہ دیں کہ مولا فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ میں آپ کے در پہ حاضر ہوں، مولا لاج رکھ لیجیے گا میرے لائے ہوئے اس پیغام کی، اور اس بندے کی اس محبت کی لاج رکھ لیجیے گا۔ ایک بار اگر ٹھیک سے کہہ دیں گے آنسو چھلک آئیں آنکھوں میں، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کے پاس بہت وقت ہے، ایک ایک طواف میں آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ اگر عصر کے بعد آپ طواف کر رہے ہیں پورا گھنٹہ ہے، فجر کے بعد آپ طواف کر رہے ہیں گھنٹے سے پہلے آپ کا طواف نہیں نمٹے گا۔ دوسری منزل پہ ہیں آپ کے پاس 70 منٹ، تیسری منزل پہ ہیں آپ کو 70 منٹ ایک طواف میں لگیں گے، اور 70 منٹ پورے فرخ آباد کو نمٹانے کے لیے کافی ہے۔ آپ ایسی جگہ کھڑیں، حرم میں بیٹھ کر کے ایک بار آپ سورہ یاسین پڑھ دیں گے، کیا ہوگا؟ سورہ یاسین کا یہاں ثواب 10 قرآن کریم کے برابر ہے، حرم میں داخل ہونے کے بعد وہی 10 لاکھ ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ قرآن کریم کے برابر ثواب 5 منٹ میں آپ ارن کرتے ہیں وہاں، اور اس کے بعد بخش دیتے ہیں اپنے کسی عزیز کو، کیا بنے گا؟
اور کہیں 2 رکعت پڑھتے وقت آپ نے اس میں پڑھ دیا اس کو تو یہ پھر 100 گنا بڑھے گا۔ نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ 100 گنا بڑھتا ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ تو آپ کے پاس، آپ سے اگر دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ آپ سمندر میں ہیں، اس لیے آپ سے کوئی پانی مانگ رہا ہے اور آپ بھول جائیے کہ وہاں پانی کم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اس سفر کی عظمت کو سمجھیے کہ آپ اس گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں جس کا طواف اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء نے کیا ہے، اس سے پہلے فرشتوں نے کیا ہے۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں سے جا کر کے اور وہاں 1,000 سفر کیے ہیں، جس میں سے 300 حج اور 700 عمرے۔ صرف اتنے سے علاقے میں حجر اسود سے لے کر اور چاہے زمزم تک تقریباً 70 انبیاء مدفون ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہیں جان دے دی ہے انہوں نے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ اللہ اکبر سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ، اللہ پہ ختم کیا، اللہ سے شروع کیا تھا، تو آپ دن میں 5 مرتبہ یہ سب عمل کرتے ہیں اور اس میں یہ جملہ بھی بار بار بولتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تو دل میں یہ چاہت پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم اس پالنہار کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھنا تو سمبھو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لن ترانی، یہاں دیکھا نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا ٹرائل کر چکے ہیں اور فیل ہو گئے ہیں، فیلئر ہمارے سامنے کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس دیوانگی کی، محبت کی اس دیوانگی کو ختم کرنے کے لیے یہ حج کا پورا نظام رکھا ہے کہ یہاں آپ کا جو استعلام ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مصافحے کے قائم مقام ہے، ملتزم سے چمٹنا یہ معانقے کے قائم مقام ہے، اور وہاں حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہ ملاقات کے لیے حاضری، اور وہی سکون آپ کو میسر آئے گا وہاں۔ اگر محبت کی دیوانگی ہے، محبت کی آتش ہے، محبت کی آگ دل کو لگی ہے، تو حج کے بعد وہی سکون میسر آئے گا جو کسی پیاسے کو پانی پینے کے بعد آتا ہے۔ حج سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی عظمتوں والا سفر ہے، برکتوں کا سفر ہے۔ یہ احساس اگر نہیں ہوگا تو ارکان ادا نہیں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح سے پورا نظام چلا ہے۔ پارہ نمبر 1 کس وقت تک کی گنجائش ہے ہمارے پاس؟ ٹائم ہو گیا مطلب، تو ہم چلو 5 منٹ اور بات کرتے ہیں۔ بس ہم لوگ یہاں اکٹھا اس لیے ہوئے ہیں کہ ابھی جیسے لوگ آتے ہیں کہ ایک بار ہم کو الیکشن میں جتا دیجئے پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے، حالانکہ وہ گندگی ہے، یہ گندگی نہیں ہے، یہ انتہائی پاکیزگی ہے۔ ابھی سب لوگ ایک بار زوردار دعا کر دو، کسی طرح یہ اس سرکل میں داخل ہو کے VVIP ہو جائیں، مستجاب الدعوات ہو جائیں، پھر ہم لوگوں کا کام بنے گا وہاں سے انشاءاللہ سے۔ تو اسی لیے یہ ایک طریقہ بہت پرانا ہے۔ اب بتائیے، میں نے ابھی جو نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کے اطلاع دی کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد سفر بھی اجازت مانگی، دعا کروائی، تو یہ ایک پرانا عمل ہے اور یہاں تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ دستور یہ ہے کہ جو لوگ حاجی کو سی آف کرنے جاتے ہیں، مشایعت کے لیے جاتے ہیں، ان کا شوق درج کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا شوق درج کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ 2-4 مرتبہ 2-4 حاجیوں کو بھیجتے ہیں، نمبر آ جاتا ہے ان کا، نوٹ کر لیجئے، اب جہاں سے جیسے چاہیں نوٹ کر لیجئے۔ تو اس لیے یہ اجتماعات بہت کارآمد ہیں۔ ابھی مطلب آپ لوگ تھکے ہارے ہیں، میں بھی تھکا آ رہا ہوں، وقت کی تنگی بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ورنہ یہیں پر بیٹھ کر کے اس کے نصاب پر بات کی جانی چاہیے۔ اس طرح کی مجالس میں حج کا نصاب کیا ہے؟ حج کا نصاب زکوٰۃ جیسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 4 پلاٹ پڑے ہیں، وہ آپ نے اپنے رہنے کے لیے لیے ہیں، تو اس لیے یا کوئی نیت ہی نہیں کی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن حج میں یہ نہیں چلتا ہے۔ حج میں تو اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑی دکان ہے اور اس کو آدھا بیچ کر کے اس کے بعد بھی آپ کا کاروبار چل سکتا ہے، تو اس کو بیچ کر کے حج کرنا جانا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالات ہے۔ 20 بیگھے آپ کے پاس زمین ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر 10 بیگھے سے آپ کا خرچ چل سکتا ہے تو اس 10 بیگھے کو بیچ کر کے جانا آپ کے لیے فرض ہے۔ حج کا نصاب زکوٰۃ سے الگ ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ ٹائٹ ہے۔ حج کا نصاب، صدقہ فطر کا نصاب، قربانی کا نصاب زکوٰۃ سے الگ ہے۔ زکوٰۃ مال نامی پر فرض ہوتی ہے جو بڑھنے والا ہو، اور اس کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہوتا،
بات سمجھ رہے؟ یہ باتیں ابھی تک سمجھائی نہیں گئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں حج کا ہی بیان نہیں ہوتا تو نصاب پر کیا بات ہوگی؟ فکر یہ رہتی ہے کہ حج پہ جانے والے سارے صاحب ثروت ہیں، کہیں ناراض ہو جائیں، لیکن ناراض ہونے سے ڈر کر کے شریعت کو چھپا لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال آپ حضرات اپنے طور پر اپنے فرائض کو تلاش کیجئے اور دیکھیے، اور یہ ہمارے بھائی جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں پہنچا دیں اور ان کی یادداشت کو اتنا طاقتور کر دیں کہ وہاں جا کر کے یہ ہم میں سے ہر ایک کو نام بائی نام یاد رکھ پائیں اور ہمارے لیے دعا کر سکیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اپنے گھر میں بلا لیا ہے، یہاں اس گھر میں بلا لیا ہے تو اس مرکزی گھر میں بھی بلا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ان کا اپنا گھر اپنا در ہے۔ سب سے پہلا جو طواف آپ کریں گے اس میں آپ کی کیفیت یہی ہونا چاہیے جو ہم یہاں کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے بیسیوں کیا سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا یہ پچھلی 10 پیڑھیوں سے رئیس ہیں، زمیندار ہیں، لیکن کسی ایک بچے کو انہوں نے دھنسنے نہیں دیا ہوگا اپنے حرم میں، اپنے حرم میں دھنسنے نہیں دیا ہوگا۔ ایسے رئیس زادوں کو آپ دیکھیں گے، اور مجھ جیسے کتنے ایسے فقیر آپ کو مل جائیں گے جو کئی بار اس خاک کو چوم کر کے آئیں۔ تو یہ ان کا گھر ہے، ان کا در ہے، ان کا بلاوا ہے، جسے چاہیں گے بلائیں گے۔ بس آپ وہاں پہنچ کر کے اپنا طواف یہیں سے شروع کیجئے گا کہ مولا بہتوں کو دیکھا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے مگر آپ نے جس کو بلایا وہی یہاں آتا ہے، مجھ جیسے کو آپ نے توفیق دی، اپنے در پر آنے دیا۔ مولا کریم اس کے لیے میں اگر اپنا سر اب سے ڈالوں اور پوری عمر سر ڈالے رکھوں تب بھی اس کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اے اللہ آپ جب بلا ہی لیا ہے تو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، اب گناہوں سے آلودہ کر کے واپس نہ کیجیے گا۔ یہاں سے جب آپ شروع کریں گے تو آپ ہچکیاں نہیں روک پائیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا دعا اپنی زبان میں، الفاظ کے محتاج نہیں ہیں آپ کو ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے، کیفیت کی ضرورت ہے۔ آپ بتلا دیجئے، 2 آدمی مسجد میں دعا کر رہے ہیں، ایک کے پاس بہت اچھے الفاظ ہیں، چیدہ چنیدہ الفاظ ہیں، اشعار میں دعا کر رہا ہے، اور ایک آدمی روئے چلا جا رہا ہے، کچھ کہا ہی نہیں اس نے۔ مجھے بتائیے کون پہنچا اس کے خزانوں تک؟ آپ کو کہنا پڑے گا وہ گونگا کہ جو روتا ہی رہا۔ تو ان کو تو کیفیت کی ضرورت ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھیں کیا چھپاتی ہیں، دل کیا چھپاتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو چھپاتے ہو جو بولتے ہو سب ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے انہ علیم بذات الصدور۔ تو آپ یاد رکھیے طواف میں کوئی دعا رکن یمانی تک ثابت نہیں ہے حضور سے، رکن اسود سے لے کر کے اور رکن یمانی تک آپ آزاد ہیں، جو چاہے مانگیے۔ سب سے بڑا ذکر وہاں پر تیسرا اور چوتھا کلمہ، البتہ رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک ربنا آتنا حضور سے ثابت ہے، وہ پڑھنا ہے آپ۔ یہ بہت بڑا راز ہے، ورنہ آپ کتابیں دیکھ کر کے جو پڑھ رہے ہوں گے وہ پڑھ ہی رہے ہیں، آپ گا رہے ہیں، وہ پوئٹری ہے آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بار کہیے کہ مولا گناہوں سے لدا پھندا آیا ہوں، بہت سارے پیغامات بھی آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، بہت سارے مشکل میں مبتلا اور پریشان حال ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد لے کے آیا ہوں، مولا مجھے بلا لیا ہے تو ان کی فریاد بھی سن لیجیے گا، میری سفارش ان کے حق میں قبول کر لیجیے گا۔ جب آپ کہو گے پھر رو دو گے آپ، اور ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ قبول ہو گیا۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا طواف کس طرح کا ہوگا، طواف میں کیا کچھ چلے گا، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے۔ سر نیچے اور اس کے بعد دھیان کہیں، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا مکروہ ہے، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا حالت طواف میں مکروہ ہے، اور سینہ اگر ادھر کر دیا تو اتنا طواف کا حصہ فاسد ہو جائے گا۔ بات سمجھیے گا۔ کتنے لوگ ہیں یہ مسئلہ یہاں سے سن کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں کہیں گے مولانا نے غلط بولا ہے شاید، اس لیے کہ 99% لوگ کعبے کو نہار رہے ہوتے ہیں، اسی کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ کی محبت، آپ کی دیوانگی اصول اور ضابطوں کی قید میں ہے، نبی نے جو کچھ سکھلا دیا ہے بس وہ یاد رکھنا ہے۔ بھائی اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ سامنے، نگاہ کہاں رکھیں گے؟ دل بھائی دیوانگی یہ کہتی ہے کہ کعبۃ اللہ کو نہاریں، نبی کا حکم کہتا ہے کہ سجدے کی جگہ نگاہ رہے، کس کی مانیں گے؟ دیوانگی نہیں چلے گی، فرزانگی چلے گی، اصول اور ضابطے محبت سے بھی بندھے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ لیجیے، تو وہی عرض کرنا ہے۔ بس یاد رکھیے گا جو لوگ آپ کو وہاں تک بھیجنے کے لیے اور وہاں آپ کے پہنچنے کے لیے تمنائی ہیں،
وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو بہت مبارک فرمائے، بامراد فرمائے، بسعادت فرمائے، آسان فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ارکان اور وہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ ہی لی ہوں گی، اور یہ اتنا اور یاد رکھیے گا آخر میں، باقی لوگ بھی یاد رکھیں، ہم اس میں بڑا مس گائیڈنس دیکھ رہے ہیں۔ جہاں ٹریننگ کیمپ پہ جاتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے تجربات بیان کر رہے ہو، مجھے یہ بتلائیے کہ یہ کوئی تجربے کا عمل ہے، کوئی بزنس ٹریک ہے کیا یہ کہ جس کی ٹرک یہ لوگ جانتے ہیں؟ بھائی اسلام کا فنڈامنٹل ہے، وہ بتلائے گا جو احادیث سے واقف ہو، نہ یہ کہ جو حج کر کے آیا وہ بتائے گا۔ جو حج کر کے آیا ہے، غلطیاں کر کے آیا، وہی غلطیاں ہی آپ کو پہنا دے گا۔ کوئی عالم حج کر کے نہیں آیا ہے تب بھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے ٹریننگ دینے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں جنہیں کہاں 20 سال پرانی اپنے اپنے تجربات ہانک رہے ہیں، اور وہاں جا کے لوگ دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے وہ پرانا، 40 سال پرانی باتیں لیے گھوم رہے ہیں۔ وہاں جا کر کے لوگ ان حالات سے خود ابھیست ہو جاتے ہیں۔ سکھانا کیا ہے؟ حج کیا ہے، حج کیا ہے، کس کیفیت سے ادا ہونا ہے، مسائل کیا ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہے تو وہ لوگ بتلائیں گے جو اسلام کی بنیاد سے واقف ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، اہل علم بھی ہیں، تو پھر بتائیں گے۔ مجھ جیسے کمزور لوگ تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن بہرحال اچھے لوگوں سے تربیت پائی جانا چاہیے۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم ایک ایسی مجلس میں ہیں جہاں سے آپ کے منتخب بندے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ کی طرف سے بلائے گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی اس کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم سب تمنائی ہیں، اگرچہ ہماری محبت اس معیار کی نہیں ہے تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دیجئے، ہماری محبتوں کو وہ کیفیت عنایت فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو وہ جنون مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو حج کے لیے ضروری ہے، اے اللہ جن لوگوں کو آپ نے منتخب فرما لیا ہے، اے اللہ پھر اب اپنے خزانے اور اپنے دہانے بھی ان پر کھول دیجیے گا۔ اے اللہ، ہم نے اپنی بہت ساری امیدیں ان کے دامن سے باندھ دی ہیں، ہم یہاں پریشان ہیں یا ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ وہاں جا کر کے آپ کے در پر جب ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، تو اے اللہ آپ کے دروازے پر کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ، آپ نے ہم سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی سائل کو کبھی جھڑکنا مت۔ اے اللہ، آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، ہم لوگ تو فقیر ہیں جنہیں آپ نے یہ ادب سکھلا دیا، اور آپ تو خزانوں کے مالک ہیں۔ آپ کے دروازے پر کوئی آئے گا تو اے اللہ اسے آپ کیسے لوٹا دیں گے؟ ہمیں یقین ہے آپ نہیں لوٹائیں گے۔ اے اللہ، یہ اتنی بہت ساری امیدیں اور آرزویں لے کر کے اے اللہ یہ بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اے اللہ، ہم سب کی مرادوں کو بھی پورا فرما دیجئے۔ سب سے بڑی مراد ہے کہ ہم سب کو بھی وہاں حاضر ہونا نصیب فرما دیجئے، وہاں دوبارہ حاضر ہونا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی بارگاہ ہے، آپ کا در ہے، جسے آپ بلائیں گے وہی پہنچے گا۔ اے اللہ، اس کے لیے کسی دولت اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ، جو محبت کر لے جائے آپ سے، جو آپ کی محبت کو دلوں میں بسا لے جائے، جو اپنے دعوے کو ثابت کر لے، اے اللہ وہی آپ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں بلا لیجئے۔ اے اللہ، جن کو منتخب فرما لیا ہے، اے اللہ ان کو حجر اسود پر بھی ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق دیجئے، ملتزم پر بھی حاضری کی توفیق دیجئے، مقام ابراہیم پر بھی ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق دیجئے، طواف کے لیے بھی اے اللہ کیفیت عنایت فرمائیے، اے اللہ حتیم میں حاضری کے لیے بھی کیفیت مرحمت فرمائیے، اے اللہ سعی کے دوران بھی انہیں عبدیت اور بندگی کا جنون عنایت فرمائیے، اے اللہ تمام آداب کے ساتھ، شاندار کیفیت کے ساتھ، عبدیت کے جنون کے ساتھ، عشق اور محبت کے ساتھ اے اللہ اس پورے سفر کو، تمام مناسک کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ سفر کی صعوبتوں کو آسان فرما دیجئے، سفر کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، حج کو آسان فرما دیجئے، جو مشکلات ہوں انہیں خندہ پیشانی کے ساتھ اے اللہ برداشت کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے شہر کے لیے اس سفر کو سعادت کا سامان بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بندہ آپ کے جلووں میں اتنے دنوں رہے گا اس کی جھولیاں آپ رحمت سے بھر دیں گے، وہ جب یہاں تک آئے گا تو وہ رحمت یہاں بھی بکھرے گی۔ اے اللہ وہ جلوہ نمائی عنایت فرما دیجئے،
اس حج کو قبول فرما لیجئے، اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ جو لوگ اے اللہ پورے دن کی اپنی کوششوں اور کام کو نمٹا کر کے اے اللہ اپنے اس بھائی کو رخصت کرنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس رخصتی کو قبول فرما لیجئے، حفاظت کے ساتھ انہیں اپنے حرم میں داخل فرما دیجئے۔ پھر یہ وہاں پہنچ کر اے اللہ مستجاب ہو جائیں گے، اے اللہ آپ کے خاص ہو جائیں گے تو ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور وہ قبول ہوں گی۔ اے اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے، ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔